بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ من قومه، کہا سرداروں نے نوح علیہ السلام اس پیغمبر کی قوم میں سے. کون سے پیغمبر؟ اس کا قرآن میں اس موقع پہ تذکرہ نہیں ہے. الذین کفروا، وہ سردار لوگ جو کافر تھے. وکذبوا بلقاء الآخرہ، اور وہ آخرت کے منکر تھے. آخرت کے منکر تھے. تو چونکہ آخرت کا انکار تھا نا، تبھی تو یہ بدماشیاں ہو رہی تھیں. انہوں نے کیا کہا؟ وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو دنیاوی زندگی میں خوش عیشی دی ہوئی تھی. دیکھیں، ایک جیسی آیات ہیں قرآن مجید میں. تمام پیغمبروں کو جو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی ہے نا، وہ اسی طرح کے لوگوں نے. الملا، اوپر کے لوگ تھے، سردار لوگ تھے، حکومتی لوگ تھے. نمبر 2، جن کو اللہ نے خوش عیشی دی ہوئی تھی، پیسہ بہت تھا ان کے پاس. تو تمام پیغمبروں کی قوموں میں یہ چیز مشترک ہے کہ سب سے پہلے پیغمبروں کی مخالفت ہی ان لوگوں نے کی ہے. اور آخرت کے منکر تھے. اللہ کو مانتے تھے مگر آخرت کا انکار کرتے تھے. جب آخرت کا انسان انکار کرتا ہے تو اس میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں. وہ کیا کہتے تھے؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر تمہاری طرح کا انسان. یہ بھی ایک کامن طعنہ ہے. تمام پیغمبروں کو یہی طعنہ دیا گیا. یأکل مما تأکلون منہ، یہ کھاتے ہیں وہ کچھ جو تم کھاتے ہو. جو غذائیں تم کھاتے ہو یہ بھی وہی غذائیں کھاتے ہیں. وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ. دیکھیں، یہاں غذاؤں کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل وہی غذائیں یہ کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہو، بلکہ مطلب کیونکہ وہ تو حرام کھاتے تھے اور پیغمبر تو حرام سے بچتے تھے، یعنی وہ تو ذبح کیے بغیر بھی کھا لیتے تھے. تو یہاں مطلب یہ ہے کہ انسان ہونے میں جو ان کی جو خوراک ہے ہماری خوراک جیسی خوراک ہے. یعنی انسانوں کو اناج چاہیے، سبزیاں چاہیے، گوشت چاہیے، تو ان کو بھی یہ ساری چیزیں چاہیے. یہ مطلب ہے یأکل مما تأکلون منہ، جن چیزوں سے تم کھاتے ہو ان سے بھی یہی کھاتے ہیں. تو مطلب یہ، اور جو کچھ تم پیتے ہو یہ بھی وہی کچھ پیتے ہیں. یعنی تم پیاس کے وقت پانی پیتے ہو تو ان کو بھی پیاس لگتی ہے اور ان کو بھی پانی سے ہی پیاس بجھانی پڑتی ہے. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور دیکھو اگر تم نے اپنے جیسے انسانوں کی اطاعت کی، اِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو اِذْ كَانَ كَذَا، اگر ایسا ہوا تو پھر تو تم بڑے خسارے والے ہو. نہیں، ہم نے اگر فالو کرنا ہے تو کوئی فرشتہ آئے یا کوئی بڑا سردار ہو، تو اگر ہم نے اپنے جیسے انسانوں کو فالو کرنا ہے تو ہم خسارے میں جائیں گے. تو یہ بات بھی ہے کہ پیغمبروں کی دعوت کو نہیں دیکھ رہے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں نا کہ باطل کی جو دلیل ہے اس کا سب سے بہترین جواب یہ ہوتا ہے کہ اس کی دلیل کو اسی پہ پھیر دیا جائے. اب پیغمبر یہ تو کہہ رہے ہیں، جو پیغمبروں کے مخالفین ہیں وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بشر کو کیوں فالو کریں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ جس کو آپ فالو کر رہے ہو وہ بھی تو بشر ہی ہے. یعنی جن بتوں کی آپ عبادت کر رہے ہو وہ بھی تو اپنے باپ دادا کے کہنے پر کر رہے ہو. وہ کیا فرشتے تھے کیا وہ؟ اور ان پتھروں کو جو پوج رہے ہو وہ تو بشر سے بھی بدتر ہیں. تو ہر باطل میں یہ ایک فالٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو غلط دلائل دے کے سیدھے راستے سے ہٹا رہا ہوتا ہے، اور جس راستے پہ چلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ غلط ہوتا ہے. یعنی اگر دلائل سے ثابت کیا جائے تو لگے گا کہ یہ تو تمہاری دلیل کی حساب سے اس سے بھی زیادہ غلط ہے. یہ ہر باطل کی یہ عادت ہوتی ہے، آج بھی ایسا ہی ہے. اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ، اس کی ایک بڑی اہم مثال ملتی ہے کہ آج کل کے اسکالرز شخصیت پرستی سے روکتے ہیں، اور ان کا شخصیت پرستی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو مجتہدین ہیں ان کو فالو نہ کرو، لیکن خود لوگوں کو شخصیت پرست بنا رہے ہوتے ہیں اپنا. بعض اسکالرز نے صحابہ کرام کے خلاف جب لکھا نا تو علماء نے بہت سخت ان پہ رد کیا کہ یہ آپ نے اتنے سخت بے ادبی والے جملے صحابی کے خلاف کیسے لکھے. تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ تنقید سے کوئی بھی بالا تر نہیں ہے سوائے پیغمبر. صرف پیغمبر پر تنقید نہیں ہو سکتی، باقی ہر ایک پہ ہو سکتی ہے. تو اس اصول کے تحت صحابہ پہ بہت کیچڑ اچھالا. لیکن جب علماء نے اس طرح کے اسکالرز کے عیب تلاش کر کے، یعنی ان کے عیب نکال کے جو بالکل ظاہر تھے اس میں انہیں ایکسپوز کیا ہے نا، تو ان کے ماننے والے ایسا بدکے ہیں. تو پھر علماء نے جواب میں کہا کہ ایک طرف آپ مانتے ہیں کہ تنقید سے بالا تر صرف پیغمبر کی ذات ہے، اور اس اصول کے تحت آپ بڑے بڑے صحابہ پہ کیچڑ اچھالتے ہیں. تو جب آپ کے رہنما پہ علماء نے اعتراض کیا تو آپ کو چاہیے ٹھنڈے پیٹوں اس اعتراض کو سنیں اور اس کا جواب دیں.
اور جواب نہیں بنتا تو آپ اپنے جو بڑے ہیں اس کی طرف سے معذرت کر لیں کہ بھئی ان سے غلطی ہوئی ہے، کیونکہ تنقید سے بالا تر ذات تو صرف پیغمبر کی ہے۔ لیکن علماء نے دیکھا کہ جو صحابہ پہ اعتراض کر رہے ہیں نا، وہ یہ اصول وہاں تو استعمال کرتے ہیں کہ تنقید سے بالا در ذات صرف نبی کی ہے، لیکن جب ان کے بڑوں پر بات آتی ہے تو پھر یہاں یہ اصول نہیں چل رہا ہوتا، پھر تو ایسے سیخ پا ہوتے ہیں کہ ان کے منہ سے غصے سے جھاگ نکلتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ یہ حملہ کر دیں گے ان لوگوں پہ جو تنقید کر رہے ہیں ان کے بڑوں پہ۔ تو آج ہر باطل کا یہی اصول ہے کہ وہ اپنے اصولوں کو اپنے حق میں توڑ رہا ہوتا ہے، دوسروں کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ آپ جو منکرین حدیث ہیں آپ ان کو دیکھ لیں کہ جہاں پھنستے ہیں یہ وہاں حدیث ہی کا ریفرنس دیتے ہیں، اور جو حدیث ان کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے اس میں کہتے ہیں کہ حدیث حجت نہیں ہے۔ تو یہ آج کل کے اہل باطل کا اصول ہے، قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتُّمْ، تو جو کافر لوگ تھے نا انہوں نے ہر طرح سے پیغمبر کی مخالفت کی، پیغمبروں کی شخصیت پہ بھی اعتراض کیا، بشر ہیں وہی کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہو، اور تم انسانوں کو فالو کرنا ہے تو پھر تو برباد ہو جاؤ گے، جیسے خود پتہ نہیں کون سی تعلیمات کو فالو کر رہے ہو۔ اور پھر کہتے تھے ان کے دعوے بھی تو دیکھو نا کیسے ہیں، دعوے کیا ہیں؟ اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتُّمْ، کیا یہ تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب تم مر گئے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا، اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے، أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ، تو پھر تم دوبارہ اخراج کیے جاؤ گے، دوبارہ قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ ہیہاتا ہیہاتا، بھائی بعید ہے عقل سے، یہ عقل سے بہت بعید ہے، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ لما توعدون، جس چیز کا تم سے یہ پیغمبر وعدہ کر رہے ہیں، ہیہاتا، یہ بالکل کھوپڑی میں آنے والی، عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم تو مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی دعویٰ بھی معاذ اللہ ان لوگوں کا صحیح نہیں ہے۔ پھر صحیح بات کیا ہے بھائی آپ بتا دو، تو صحیح بات کیا ہے؟ وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر یہ ہماری دنیا کی زندگی، بس یہی ہے اور آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ نموت، اسی میں ہم مرتے بھی ہیں، ونحیا، اسی میں ہم پیدا بھی ہوتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، جو کہ آج کل کے غیر مسلموں کا دعویٰ ہے، وہ بھی سیم یہی دعویٰ ہے کہ بس سب کچھ یہی ہے۔ اور اسی کے پیچھے غیر مسلم اور مسلم میں بڑا فرق یہ ہے کہ غیر مسلم اس دنیا کو مقصد بناتا ہے، مسلم کی نظر میں یہ دنیا مسافر خانہ ہے، دھوکے کا گھر ہے، اس کی اصل حقیقت وہ نہیں ہے جو یہ نظر آ رہی ہے۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا، یہ ایک ایسا شخص ہے یعنی پیغمبر جس نے معاذ اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے۔ دیکھیں اتنے بدبخت ہو کے بھی اللہ کو مانتے تھے وہ، اس لیے کہ یہ چیز ان کی عقل مانتی نہیں تھی، اتنے بے وقوف ہو کے بھی یہ چیز ان کی عقل تسلیم نہیں کرتی تھی کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے۔ مانتے تھے کوئی کریٹر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا آٹومیٹیکلی یہ کام ہو رہا ہو، لیکن جو کریٹر ہے اس نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے۔ جیسے کہ آج بھی بہت سے ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ ہم اگر خدا کو مان بھی لیں، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ خدا ہے، کہتے ہیں اگرچہ یعنی جو ایتھیسٹ کا جو میں دعویٰ سمجھاؤں نا، وہ دعویٰ یہ نہیں ہے کہ خدا کا انکار ہے، وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے خدا ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر ہے بھی تو اسے کیا جنت اور جہنم سے، وہ کیوں دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا؟ اس نے ہمیں پیدا کر دیا، چھوڑ دیا، بس اس کو اس سے کیا کہ تم نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے، زکوٰۃ دیتے ہو کہ نہیں دیتے، وہ معاذ اللہ بڑا براڈ مائنڈڈ خدا ہے، اس کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ وہ لوگ بھی اسی قسم کے نظریے کے حامل تھے کہ اللہ کو تو ہم مانتے ہیں کوئی کریٹر ہے، خدا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، لیکن یہ کہ وہ دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کرے گا، جو کچھ ہے بس یہی دنیا ہے۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا، یہ ایک ایسا شخص ہے یعنی پیغمبر جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے۔ دو جھوٹ باندھے، ایک یہ کہ اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا، دوسرا یہ کہ ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، دونوں باتیں اللہ نے نہیں کہی ہیں۔ وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس کی بات پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قال ربی، پیغمبر نے کیا کہا؟ اے میرے رب، انصرنی بما کذبون، انہوں نے جو میری تکذیب کی ہے اللہ تو میری مدد کر۔ قال عما قلیل، اللہ نے فرمایا عن قریب لیصبحن نادمین، یہ نادم ہونے والے ہیں اپنے کیے پہ، جب عذاب آئے گا تو یہ نادم ہوں گے کہ کاش ہم ایمان لے آتے۔ فأخذتهم الصیحة بالحق، اللہ کہتے ہیں حق کے ساتھ ان کو ایک زوردار چیخ نے، صیخ کہتے ہیں، صاخہ کا معنی ہوتا ہے چیخنا، ایک زوردار چیخ نے، فرشتے نے چیخ ماری جن سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اس نے ان کو پکڑا۔ فجعلناہم غثاء، اللہ کہتے ہیں ہم نے خش و خاشاک بنا دیا۔ جیسے ہوتے ہیں نا انسان کی بڑی ویلیو ہوتی ہے ایجوکیٹڈ لوگوں کی اور
اہل علم کی اور دولت مند لوگوں کی بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسا ہم نے ایک جھٹکا مارا ہے کہ جیسے خش و خاشاک ہوتے ہیں نا، جو سیلاب کے اوپر پانی میں جو تنکے تیر رہے ہوتے ہیں، یا کچرے کے جو تنکے ہوتے ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اوندھے ادھر ادھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ پھیلے ہوئے تنکوں کو بھی اٹھا کے سلیقے سے اس کچرے کو رکھتا ہو عزت کے ساتھ، تو ایسے یہ پڑے ہوئے تھے۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں ان ظالموں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، یعنی لعنت ہے ان ظالموں کے اوپر۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ، پھر ہم نے ان کے بعد بہت ساری اور بستیاں پیدا کی۔ تو بستیاں در بستیاں پیدا کرتے رہے اللہ تعالیٰ، لیکن ما تسبق من امت، کوئی بھی امت سبقت نہ کر سکی اجلہا، اپنی اجل سے۔ سبقت کا مطلب اس کی ہلاکت کا ایک ٹائم تھا تو اس نے سبقت کر لی، اس ٹائم سے پہلے ہلاک ہو گئی، ایسا بھی نہیں ہوا۔ وما یستأخرون، اور نہ وہ اپنی اجل سے مؤخر ہو سکی، یعنی ٹائم تو آ گیا ہلاکت کا مگر ہلاک نہ ہوئی، سب اپنے اپنے ٹائم پہ پیغمبروں کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ ثم ارسلنا، پھر اللہ کہتے ہیں اتنی بستیوں کو ہلاک کر کے پھر ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا تترا، پے در پہ، یعنی عمومی طور پر ایسا ہوتا تھا کہ ایک پیغمبر آتے بستیوں میں، ان کو سمجھاتے، بستیاں کوئی ایمان لاتی تو لے آتی، ورنہ بیشتر بستیوں نے انکار کیا جن کو اللہ نے تباہ کیا۔ پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے پھر پے در پے پیغمبروں کو بھیجنا شروع کیا، ایک پیغمبر آتے قوم ان کا انکار کرتی، پھر دوسرے پیغمبر آتے ان کا انکار کرتی، پھر تیسرے پیغمبر آتے ان کا انکار کرتی۔ تو اللہ نے اپنی حجت تمام کرنے کے لیے پیغمبروں کا ایک تانتا باندھ دیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کلما جاء امۃ رسولھا، جب بھی اس امت کے پاس اس کے پیغمبر آتے، کذبوہ، لوگ انکار کرتے۔ یہ دیکھیں انکار کیوں کر رہے ہیں، آپ بھی حیران ہوں گے نا کہ کیا ہو گیا انسان کو۔ یہ ہے پیٹ بھرے ہونے کی علامت۔ انسان کے اندر ایک بڑا ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے کہ جب وہ خوشحال ہوتا ہے اور اس کے پاس علم ہوتا ہے، یہ علم اور خوشحالی یہ انسان میں تکبر پیدا کرتی ہے۔ ایک مقام پہ قرآن میں ہے نا فریحوا بما عندهم من العلم، 26ویں پارے میں، کہ جب بھی پیغمبر قوموں کے پاس آئے نا تو قوموں کے پاس جو نالج تھی اس پہ وہ اترانے لگے، جو بھی اس زمانے میں مادی نالج تھی، جتنی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس زمانے کے حساب سے جس کے پاس بھی جو نالج تھی، تو ظاہر ہے پیغمبر تو سائنٹسٹ نہیں ہوتے تھے، تو پیغمبر تو سیدھی سیدھی بات کرتے، تو وہ جو ان کے پاس جو ہنر تھے یا نالج تھی، اس نالج نے ان کو تکبر میں ڈال دیا۔ فریحو کا معنی اترانے لگتے تھے اس پہ کہ بھائی کوئی خدا نہیں ہے، آپ پروف دکھاؤ، آپ 2 اور 2 4 کی طرح ثابت کر کے دکھاؤ، جیسے یعنی ہمیں مشاہدہ کراؤ، کیونکہ مشاہدہ دلیل ہے۔ تو آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ آج ہم نے دیکھا ایک عام لوگ، غریب لوگ، وہ علماء کی بات زیادہ غور سے سن لیتے ہیں، لیکن تکبر پیدا ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں، پروفیسروں میں۔ میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں، میں نے کوئی غریب ملحد اور مرتد ہوتا ہوا نہیں دیکھا جو اس بیس پہ مرتد ہو جائے کہ مجھے خدا کھلاتا کیوں نہیں ہے، لیکن ایسے پیٹ بھرے ہوئے میں نے بہت مرتد ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، سنے ہیں بہت سو کو جن کو خدا نے بہت کھلایا، اللہ کا ان پر خصوصی فضل ہوا، مگر وہ سب سے پہلے اللہ کو بھول گئے۔ اور پڑھے لکھے لوگوں میں آج کل ارتداد کا ریشو ان پڑھ لوگوں سے زیادہ ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ پڑھ لکھ کے اپنی اوقات بھول جاتا ہے انسان، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ جو علم ہے یہ اللہ نے مجھے دیا، اور یہ تو اس مادی دنیا کا علم ہے، اس مادے کو بنایا کس نے ہے۔ یعنی اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میڈیکل سائنس آپ کو یہ گائیڈ تو کر دے گی کہ بچہ جب پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو روٹی کے ذریعے دودھ کیسے بنتا ہے، ماں کی چھاتیوں میں کیسے پہنچتا ہے۔ اس علم سے انسان کو چاہیے تھا کہ خدا کے وجود پر ایمان لاتا، کہ کیسے اللہ نے ماں کے جسم میں سافٹ ویئر لگائے ہوئے ہیں کہ ادھر بچہ پیدا ہو رہا ہے، ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ ہو رہا ہے، تو اور اللہ پہ ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن الٹا ہو رہا ہے، کیونکہ میڈیکل سائنس کا علم ہمارے پاس غیر مسلموں سے آ رہا ہے نا۔ جب یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا تو انہی علوم سے مسلمانوں کی مذہبی ترقی ہوتی تھی، ایمان بڑھتا تھا۔ اب جب غیر مسلموں سے آ رہا ہے جن میں بہت سارے ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، تو ہو کیا رہا ہے کہ وہ اس کو ایز اے لاجک کے پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو دودھ تو اس طرح سے بنتا ہے، تو اس میں خدا کہاں گیا؟ حالانکہ یہ خود ایک خدا کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اتنا بہترین نظام اس نے ماں کے جسم کے اندر لگایا ہوا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں روٹی کھاتی ہے، اس سے آنکھیں بن رہی ہیں، اور جہاں دنیا میں آیا فوراً دودھ بن گیا۔ اتنی بہترین مینجمنٹ کریٹر کے بغیر، مینیجر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو جب انسان کی عقل غلط استعمال ہوتی ہے تو وہ علم اس کو خدا سے دور کر دیتا ہے، جس علم کو چاہیے تھا کہ خدا کے قریب لے آتا۔ یہی پچھلی امتوں کے جو
فالوورز تھے ان کے اندر یہی فالٹ تھا کہ وہ علم اور دولت جس سے وہ خدا کے قریب ہونے کے بجائے اور خدا سے دور ہو گئے. لیکن خوش قسمت لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے الحمدللہ جن کے پاس جتنا علم آتا ہے, چاہے وہ سائنسی علوم ہو یا کوئی بھی علم ہو, اور جتنی دولت اور شہرت ملتی ہے ان کو, وہ اللہ سے دور ہونے کے بجائے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جب ہمیں نعمت ملے تو ہم نعمت کے قدردان ہوں, یہ نعمت ہمیں خدا کی یاد دلائے, نہ کہ ہمیں اللہ سے دور کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا, پھر ہم نے بعض کو بعض کے پیچھے چلایا, یعنی پھر پیغمبروں کو ہم لائے, ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر. لیکن وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث, اور ہم نے ان قوموں کو قصے کہانیاں بنا دیا, ایسا تباہ و برباد کیا. فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ, اس قوم کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے جو ایمان نہیں لائے. ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ, پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا. اس سے پتہ چلا کہ یہ جو بہت ساری امتیں آئیں اور ان میں بہت سارے یکے بعد دیگرے پیغمبروں کے آئے, یہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے واقعات اللہ بیان کر رہا ہے. تبھی اللہ نے ثم کا لفظ استعمال کیا کہ یعنی اتنے سارے پیغمبروں کے بعد اور اتنی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا. بِآیاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِین, بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ اور آیات معجزوں کے ساتھ. سلطان مبین میں بار بار کہہ چکا ہوں, مضبوط واضح دلیل. یعنی موسیٰ اور ہارون جو آئے تو ان کے پاس اپنے نبی ہونے کی اور اپنے دعووں پر بہت واضح دلائل موجود تھے جنہیں دیکھ کے ذرا سی بصیرت والا بھی ایمان لے آتا. لیکن ہوا وہی جو پچھلی امتوں کے ساتھ ہوتا ہے. کیا ہوا؟ الی فرعون وملئہ, اللہ کہتے ہیں فرعون اور اس کے ملا, اس کے درباریوں کی طرف. فاستکبروا, انہوں نے بھی تکبر کیا. انہوں نے کہا یہ موسیٰ مسکین ہے, یتیم ہے, مسکین ہے, غریب ہیں, ہم ان کی بات کیوں مانیں. وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ, اللہ کہتے ہیں وہ تھے ہی بڑے لوگ. بڑے کا مطلب ظاہری لحاظ سے متکبر لوگ تھے وہ. فَقَالُوا, یعنی متکبر تھے تو انہوں نے پھر تکبر کا اظہار بھی کیا. فَقَالُوا, کیسے اظہار کیا؟ اس طرح سے کہنے لگے أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا, کیا ہم ایمان لے آئیں دو انسانوں پر جو ہمارے جیسے ہیں. وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ, اور ان دونوں کی قوم تو ہماری عبادت کرتی ہے. یہاں عبادت کا مطلب غلامی. یہ غلام قوم میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم ان کو کیسے مان لیں ہم. فَكَذَّبُوهُمَا, اللہ کہتے ہیں قارون اور حامان دونوں نے دونوں کو جھٹلایا. قارون, حامان اور درباریوں نے. فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ, ہو گئے وہ بھی ہلاک ہونے والے لوگوں میں سے. اللہ نے ان کو بھی تباہ و برباد کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ, تاکہ بنی اسرائیل کو ہدایت ملے. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ, پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو ترقی ملے نا, پھر بہت سارے پیغمبر پیدا ہوئے, اللہ نے ان کے ذریعے خلافتیں دیں اور زمین پہ اللہ کی حکومت قائم ہوئی. داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کے دور میں. اس کے بعد پھر اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ, پھر ہم نے ابن مریم کو پیدا کیا, یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے بنایا, ابن مریم کو. وَأُمَّهُ, یعنی اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور ان کی گائیڈنس کے لیے کیسے کیسے اسباب اختیار کیے ہیں, ان کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے اس رکوع میں کہ میں غافل نہیں ہوں انسانوں سے. پیغمبروں کو بھیجتا رہا اور ان کو غلبہ بھی دیتا رہا, بستیوں کو عبرت کے لیے ہلاک بھی کرتا رہا, اور پھر میں نے بڑے بڑے معجزے دکھائے. ان میں ایک بہت بڑا معجزہ کیا, ابن مریم اور امہ, ان کی ماں یعنی حضرت مریم کو آیتاً ایک بڑی نشانی بنا دیا میں نے. جب دنیا نے دیکھا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ماں کی گود میں بول رہے ہیں اور کیسے کیسے معجزے, حضرت مریم کو بے موسم پھل مل رہے ہیں. عیسیٰ ابن مریم مردے کو کہتے ہیں قم باذن اللہ, وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے. کوڑ کے مریض پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, اس کو شفا مل جاتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے پھر کیا کیا, مریم اور اس کے بیٹے ابن مریم کو اپنی ایک بہت بڑی نشانی بنا دیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے کہ وہ ہمیں ایسے معجزے دکھائے. اس نے تو یہ کائنات پیدا کی ہے اور کہا ہے کہ اس خدا پہ ایمان لاؤ, یہ کائنات خود نہیں بن سکتی. لیکن اللہ بتا رہے ہیں کہ میں انسانوں پر کتنا مہربان ہوں کہ میں نے ایسی چیزیں بھی دکھائیں جو سائنس کو چیلنج کریں, یہ بتانے کے لیے کہ میں سائنسی اسباب کا محتاج نہیں ہوں, میں سب کچھ کر سکتا ہوں, لہذا مجھ پر ایمان لے کر آؤ.
تو اللہ کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک بڑی نشانی بنایا، وآویناہما، اور ہم نے ان دونوں کو ٹھکانہ دیا، الی ربوۃ، ایک اونچی جگہ پر۔ ربا سود کو کہتے ہیں نا، بڑھنے والی چیز ہوتی ہے سود ظاہری اعتبار سے، اس لیے اس کو ربا کہا جاتا ہے۔ تو ربوہ جو زمین کا وہ حصہ جو ابھرا ہوا ہو، بڑھا ہوا ہو۔ تو اونچے علاقے اکثر خوشنما ہوتے ہیں، اس میں چشمے بھی ہوتے ہیں، اس میں درخت بھی ہوتے ہیں، گرینری ہوتی ہے، تو یہاں اونچا علاقہ مراد ہے۔ ذاتی قرار، جو قرار والی جگہ تھی، معین اور چشمے، معین بہتے ہوئے چشمے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد ہے سرسبز و شاداب، کیونکہ جہاں پانی ہوتا ہے وہ جگہ سرسبز و شاداب ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو ایک اونچی جگہ پہ ہم نے قرار دیا جو قرار والی جگہ تھی اور سرسبز و شاداب تھی۔